السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ 20واں سپارہ شروع ہوتا ہے امن خلق السماوات والارض۔ یہ پورا اللہ رب العالمین کی توحید کا خطبہ ہے۔ کئی ایک آیات ہیں اس میں کہ جس میں اللہ رب العالمین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کا جو عنوان ہے وہ توحید ہے، اور اللہ رب العالمین بار بار سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں امن خلق السماوات والارض۔ لوگوں، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ لوگوں، تمہارے لیے ہرے بھرے باغات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ لوگوں، تمہارے لیے درختوں کو زمین سے نکالنے والا کون ہے؟ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری اوقات ہے کہ تم ایک چھوٹا سا درخت بھی زمین سے نکال سکو، ہے تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت ہے یہ۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ زمین کو بنانے والے کون ہیں، دن اور رات کو بنانے والے کون ہیں۔ پورا توحید کا ایک خطبہ، جمی خطبہ اللہ رب العالمین یہاں بیان فرماتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں پھر کون ہے جو یہ سارے کام کرنے والا ہے؟ یقیناً وہ ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اور یہاں ایک مخصوص آیت ہے جو میں آپ کو یہاں گوش گدار کرنا چاہتا ہوں، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کون ہے جو تم میں سے مضطر ہو۔ مضطر کا مطلب بے بسی بھی ہے، اور مضطر کا مطلب یہ ہے کہ شدید بے بسی ہے۔ تم شدید بے بس ہو، تم میں سے شدید کوئی بے بس ہو، شدید کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، شدید کسی مصیبت میں مبتلا ہو، تو کون ہے کہ جو تمہیں اس شدید بے بسی سے نکال سکے؟ اللہ کہتا ہے ہم ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا، کہ جب بھی کوئی شدید بے بس، شدید پریشان حال جب ہمیں پکارتا ہے تو ہم اس کی پکار کو سن کے اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو شدید، اگر تم بے بس نہیں، خالی مضطر، صرف بے بس نہیں، صرف پریشان نہیں، بلکہ شدید بے بس، یعنی کوئی چارہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس مشکل سے کوئی نکال سکتا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، تمہاری عقل کے گھوڑے بند ہو گئے، رک گئے، سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کرنا ہے، فرمایا اس شدید بے بسی میں تمہارے کوئی کام آنے والی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین۔ امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اور پھر ایک توحید کے اوپر ایک عظیم آیت، اس کو ذرا گرہ باندھ لیجئے گا، آپ کو خود تو معلوم ہی ہے لیکن آگے بھی جب جائیں گے آپ تو لوگوں کو ذرا سمجھائیے گا۔ یہ آیت شرک کے پرخچے اڑا دے گی، مشرکین کے پرخچے اڑا دے گی یہ قرآن کی آیت۔ اللہ رب العالمین فرماتا انک لا تسمع الموتى، اے پیغمبر آپ مردے کو نہیں سنا سکتے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے پیغمبر آپ جو مر گیا ہے، مردہ ہے، اس کو نہیں سنا سکتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کتنے پیارے انداز سے پہلے ذکر کیا موت کا، پھر ذکر کیا بہرے کا۔ اچھا بہرا ہے، وہ بہرا ہے لیکن اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں۔ بہرا ہے، کان کام نہیں کر رہے لیکن دیکھ رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے، بول رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، پاؤں کام کر رہے ہیں، چل رہا ہے، اس کا سارا سسٹم اللہ کہہ رہا ہے چل رہا ہے، وہ زندہ ہے، لیکن ہم نے صرف کان لے لیے۔ ہم نے کان لے لیے تو تم نہیں سنا سکتے، ہم جان لے لیں تو تم کیسے سنا سکتے ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے کہا ہم نے صرف کان لے لیے، باقی سسٹم کام کر رہا ہے، باقی چیزیں موجود ہیں اس کی، لیکن صرف ہم نے سماعت چھین لی، کان لے لیے، تم اس کو نہیں سنا سکتے، تو جس کی ہم پوری جان نکال لیں اس کو کیسے سنا سکتے ہو؟ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ چلو تمہارے سامنے اگر وہ موجود ہو نا، بہرا، اور سامنے تمہیں دیکھ رہا ہو، تو شاید تمہارے اشاروں سے تمہاری بات سمجھ جائے، لیکن فرمایا اس کی منڈی گھما دو، اس کی منڈی گھما دو، اس کو اس طرف پھیر دو،
تو پھر تم اس کو آوازیں دیتے رہو، سمجھاتے رہو، وہ تمہاری نہیں سنے گا، حالانکہ وہ جاندار ہے، حالانکہ اس کے اندر جان ہے۔ فرمایا تم جاندار کو نہیں سنا سکتے کہ جب ہم اس سے کان لے لیں تو جو مٹی کے اندر دفن ہو گیا، جس کی ہم نے جان لے لی، تم اس کو کیسے سنا سکتے ہو؟ سمجھ میں آئی؟ شرک کے پرخچے اڑ گئے۔ اور بھائی زندے کو نہیں سنا سکتے جس کے کان چلے جائیں اور جس کا دل ہی کام نہ کر رہا ہو، مر گیا ہو، جس کو جو ہے وہ غسل کے لیے بھی دوسرے کا محتاج ہو، کفن کے لیے بھی دوسرے کا محتاج ہو، اور غسل کے لیے کروٹ دلوائی جائے تو اس کے لیے بھی وہ محتاج ہو، پھر قبرستان لے جانے کے لیے بھی آپ کا محتاج ہو، اور پھر قبر میں جانے کے بعد وہ حاجت روا بن جائے، کیسے ممکن ہے؟ سمجھو، تھوڑا عقل استعمال کرو۔ زندے کو نہیں سنا سکتے، بہرے کو نہیں سنا سکتے، مرنے کے بعد سناتے، مرنے کے بعد وہ سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے نہیں ہے پیغمبر، آپ نہیں سنا سکتے، نہ مردے کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو سنا سکتے ہیں جس کے ہم نے کان لے لیے۔ اللہ رب العالمین ہی ہے انک انت السمیع العلیم، جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ آخری بات، پھر اللہ رب العالمین اس میں ایک قیامت کی نشانی کا اور بڑی نشانی کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ بڑی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، چھوٹی چھوٹی تو ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، بڑی نشانیاں۔ سب سے بڑی نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دوسری نشانی خروج دجال، دجال کا باہر آنا، تیسری نشانی اور وہ جو سورج نکلے گا مغرب سے، فرمائے یہ توبہ کے دروازے بند، ختم، دی اینڈ، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ جانور نکلے گا زمین سے اور یہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص کے اندر، یہ سورہ نمل چل رہی تھی 20واں سپارہ، سورۃ القصص میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا فرعون کا اور قارون کا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ فرعون کا تو آپ کو پتہ ہے، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں اللہ نے کہا یہ زمین پہ اڑنے لگے تھے، یہ زمین پہ اڑنے لگے تھے۔ اڑنے لگے کا مطلب کیا ہے؟ متکبر ہو گئے تھے، تکبر کرنے لگے تھے۔ قارون جو اس کا اہم بندہ تھا اور جو پیسہ جمع کرتا تھا الگ سے، حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا، فرعون کے ساتھ ملا ہوا تھا، کرپشن کرتے ہوئے اپنا مال سارا جمع کرتا تھا، خزانہ بنا لیا تھا بہت بڑا کرپشن کر کر کے، اور خزانہ بھی اتنا بڑا کہ خزانے کو اٹھانے کے لیے نہیں، خزانے کی کنجیوں کو، چابیوں کو اٹھانے کے لیے جماعت کی ضرورت ہوتی تھی۔ اتنا بڑا خزانہ، خزانے کو اٹھانے کے لیے نہیں، خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے پوری ایک جماعت کی ضرورت ہوتی تھی جو اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھاتا تھا۔ سوچے کتنا مالدار ہوگا، اتنا مال بنا لیا تھا کرپشن کر کر کے، اتنا مالدار بن گیا تھا، لیکن اللہ نے کہا یہ دونوں زمین پہ اڑنے لگے تھے۔ اللہ نے کہا یہ ہمارے سامنے آ کے دونوں زمین پہ اڑنے لگے تھے، ایک انا ربکم الاعلی اور ایک میرے پاس بہت دولت ہے، مال ہے، یہ سب میں نے اپنے پاس سے بنایا، مجھے آسمانوں سے اللہ نے نہیں دیا، میرا اپنا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا۔ اللہ نے کہا ہمارا اصول یہ ہے کہ جو زمین پہ اڑنے لگتا ہے نا، ہم اس کے پر کاٹ دیتے ہیں، جو زمین پہ اڑنے لگتا ہے ہم اس کے پر کاٹ دیتے ہیں۔ پر کاٹا، اور کس طریقے کا کاٹا؟ اللہ رب العالمین نے ایک کو غرق کر دیا سمندر کے اندر، وہ بھی زمین ہی ہے، دوسرے کو بھی اللہ رب العالمین نے زمین کو کھول کے زمین میں دھسا دیا۔ کہا زمین پہ اڑنے لگے تھے، ہم نے دونوں کو زمین میں دفن کر دیا، ہم نے پر کاٹ دیے دونوں کے، ایک کو وہاں دفن کر دیا، غرق کر دیا، ایک کو یہاں دھسا دیا۔ فرمایا زمین پہ نہیں اڑو، متکبر نہیں بنو، غرور گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ میری چادر ہے، یہ میری صفت ہے، تم متکبر بنو گے تمہارے پروں کو کاٹ دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کے پروں کو کاٹ دیا، ان کو دھسا دیا۔ فرعون، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے نا، اللہ رب العالمین نے ماں کے اوپر الہام کیا موسیٰ کی کہ تمہیں ڈر ہے نا کہ یہ اس کو قتل کر دیں گے، ذبح کر دیں گے فرعون کی، صندوق لو ایک چھوٹا سا، اور صندوق لے کے اس میں اس کو رکھ کے اس کو دریا کے اندر چھوڑ دو، چھوڑ۔ بظاہر کیا نظر آ رہا ہے بھائیوں آپ کو؟ یہ دریا کے اندر چھوڑ دینا، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے، کیا نظر آ رہا ہے؟ ہلاکت، ہلاکت ہے نا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسی موسیٰ علیہ السلام کو اسی پانی کے اندر سنبھال کے رکھا، حفاظت کری، اور اسی پانی میں اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کر دیا۔ تاثیر دونوں کی ایک ہی ہے، ڈبونا، مارنا، ختم کرنا، لیکن مؤثر جو ہے وہ تاثیر بدل سکتا ہے، جو مؤثر ہے وہ تاثیر بدل سکتا ہے۔ ایک کو نکال دیا، ایک کو ڈبو دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔
اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ ہم مؤثر ہیں۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ ابراہیم کو جلایا، ابراہیم علیہ السلام حضرت خلیل کو جلایا، فرمایا مؤثر ہم ہیں، ہم نے اس کی تاثیر کو بدل دیا۔ آگ کا کام جلانا تھا، ہم نے کہا ٹھنڈی ہو جا، ہم نے کر دیا۔ اس کا کام ڈبونا تھا، ہم نے کہا ڈبونا نہیں ہے، آگے نکال دیں، ہم نے کہا کیونکہ مؤثر ہم ہیں، اثر انداز ہم ہوتے ہیں، اس لیے دعائیں ہم سے مانگا کرو، ہمارے سامنے جھکا کرو، ہم سے بات کیا کرو، اپنی گریہ اداری ہمارے سامنے رکھا کرو، اپنے دکھوں کا مداوع کرنا ہو ہمارے سامنے آیا کرو، لوگوں کے سامنے جا کے نہیں بولا کرو، گڑ گڑایا کرو، کیونکہ ہم مؤثر ہیں، ہم تمہارے اوپر اثر انداز ہوں گے اور تمہارے ہر لمحے کو، ہر لمحے اور قسمت کو بدل ڈالیں گے، کیونکہ ہم کون ہیں؟ ہم رب العالمین ہیں، ہم شہنشاہ ہیں، ہم مالک ہیں، ہم خزانوں کے مالک ہیں۔ زمین کے نیچے جو ہے وہ ہمارا ہے، آسمان کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ ہمارا ہے، ہم پوری کائنات کے شہنشاہ ہیں، اس لیے ہم سے مانگا کرو، ہم سے سوال کیا کرو، ہمارے سامنے رویا کرو، ہمارے سامنے جھولی پھیلایا کرو، ہمارے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو، اور ہر وقت اور ہر لمحے ہم سے مانگا کرو، پھر دیکھو ہم تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہم نے الحمدللہ 25ویں دن 20ویں سپارے کی تفسیر سورۃ القصص تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہنچے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارا یہاں تک پہنچنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے ساتھی کہنے لگے آپ نے بڑا ٹائم دیا اپنے مرکز کو اس سال، تو بڑا فائدہ ہوا ہوگا لوگوں کو۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ لوگوں کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے، مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ تفسیر کرنے بیٹھے تو لازمی سی بات ہے تفسیر مطالعہ مانگتی۔ یہ جو نکات آپ کے سامنے بیان کیے گئے، چیزیں بیان کی گئیں، ایسے ہی تو نہیں نا، مطالعہ ہوتا ہے، علماء سے سوال ہوتے ہیں، اپنی پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے کچھ ڈیلیور کرا جاتا ہے، کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو، لیکن مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ جو نکات اور جو نقطے اللہ رب العالمین نے اللہ کی قسم اس دفعہ ذہن میں ڈالے اور میں نے پڑھے، اس سے پہلے کبھی نہیں بیان کیا۔ اور میں یہ کہوں گا جب میں دوبارہ بھی اگر بیان کرنے کبھی بیٹھا، اللہ نے زندگی دی، الگ الگ نقطے ہوں گے پھر دوبارہ۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کبھی کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا اس آیت سے یہ بھی بات نکل سکتی ہے، پچھلی والی آیت سے یہ بات نکل سکتی ہے، تو قرآن کا شغف اور محبت آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتا ہے اور آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔